ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. قاری صاحب یاد کروا رہے تھے کہ پچھلے سبق کے 2 رکوع ابھی باقی ہیں. الحمدللہ مجھے یاد ہے. وقت کیونکہ شارٹ ہے تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کا لب لباب آپ کے سامنے پیش کر دوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، اور پھر ہم آگے بڑھیں، کیونکہ ان 2 رکوع کا تعلق ایک خاص واقعے سے ہے جس کی تمہید میں نے گزشتہ روز آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر بھی دی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے، ان کا سن وفات جو اسرائیلی تاریخ ہے اس کے مطابق تقریباً 1272 قبل مسیح. اگر آپ کی عمر تقریباً 125 سال کے درمیان تھی تو اس کا مطلب ہے کہ 1272 قبل مسیح سے قبل سے لے کر کے تقریباً 1400 قبل مسیح تک کا زمانہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. آپ علیہ السلام 6 لاکھ افراد کو لے کر کے مصر سے نکلے. کوہ طور کے دامن میں آ کر انہیں عارضی طور پر وہ وہاں انہیں بسیرا میسر ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس طریقے سے مدد فرمائی ہے، سورہ بقرہ میں اللہ کے انعامات پڑھ چکے ہیں. بادلوں کا مسلسل سایہ، من و سلوہ کے ذریعے سے رزق عطا کرنا، 12 چشمے صاف میٹھے پانی کے ایک چٹان میں سے برآمد ہو جانا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قوم پر نعمتوں کی برسات تھی. جب انہوں نے طلب کیا کہ ہمیں تو زمینی پیداوار چاہیے، تو انہیں حکم دیا گیا کہ فلسطین کا علاقہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اللہ تمہیں فتح عطا کرے گا، جاؤ وہاں جہاد و قتال کرو، قبضہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے گا. لیکن ساری قوم نے بزدلی دکھائی اور 40 سال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو صحرا میں بھٹکا دیا. اسی صحرائے سینا میں 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے. اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت یوشع ابن نون جو خلیفہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور اسرائیلی روایات کے مطابق وہ بھی نبی تھے، واللہ عالم، ان کی سربراہی میں جو نئی نسل جوان ہوئی ہے. 40 سال ایک عرصہ ہوتا ہے. جو اس وقت جوان تھے وہ یا تو بوڑھے ہو چکے ہوں گے یا دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں. اس نئی نسل میں ایک روح جہاد پھونکی حضرت یوشع ابن نون نے، اور ان کی مساعی سے انہوں نے نکل کے جہاد کیا، قتال کیا. جا کر کے اریحا یا جیریکو جس علاقے کو کہا جاتا ہے وہاں جا کر کے آباد ہوئے، اور آہستہ آہستہ پورا فلسطین ان کے وہ زیر اقتدار آ گیا.
لیکن جو بہت بڑی قباحت رونما ہوئی کہ ایک یونائٹڈ جو ہے وہ متحدہ حکومت بنانے کی بجائے 12 مختلف قبیلے تھے، مختلف حکومتیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی بنا لی. اب آپس میں بھی لڑتے رہتے تھے اور باہر کے لوگ بھی ان پہ حملے کرتے رہتے تھے. ان حالات میں وقت گزرتا گیا اور تقریباً یہ عرصہ 1000 قبل مسیح تک پہنچ گیا. 1272 حضرت موسیٰ علیہ السلام رخصت ہوئے اور تقریباً 1000 قبل مسیح یہ وہ زمانہ ہے جب یہ تنگ آ گئے. جو پڑوسی لوگ تھے، جتنے علاقے تھے، وہ اکثر خاص طور پر عمالقہ کے نام سے ایک قوم مشہور ہے تاریخ میں، وہ ان پر بدترین ظلم و تشدد اور ان پہ حملے کرتے رہتے تھے. ان کی چیرہ دستیوں سے تنگ آ کر کے اس وقت جو وقت کے نبی تھے جن کا نام حضرت سموئیل علیہ السلام آتا ہے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمارے لیے وہ انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے. ظاہر ہے کہ اس شدید بڑھاپے میں وہ اپنی قوم کی قیادت جنگ کے لیے نہیں کر سکتے تھے. اور دوسری طرف مالکہ میں سے گولائتھ نامی ایک شخص جسے جالوت کہا قرآن مجید نے، انگریزی میں اسے گولائتھ کہا جاتا ہے، وہ بہت بڑا ایک گرانڈیل پہلوان بھی تھا، سپہ سالار بھی تھا اور بہت ہی بہادر انسان گنا جاتا. اور وہ چیلنج کرتا رہتا تھا پوری بنی اسرائیل کو کہ آؤ نکلو ہمارے مقابلے. تو یہ سرداران قوم اکٹھے ہو کر کے اپنے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے، کوئی سپہ سالار مقرر کیجئے جس کی سربراہی میں ہم اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کریں اور ان لوگوں کی چیرہ دستیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سموئیل علیہ السلام کو ایک شخص کی شکل دکھائی، حضرت طالوت. ابھی اللہ کے نبی تھے یا نہیں تھے قرآن مجید میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے یا نہیں تھے. صرف ان کا ذکر بطور بادشاہ جو کہ مقرر کیے گئے یا سربراہ جو کہ اس وقت بنی اسرائیل کے مقرر کیے گئے. لیکن بہرحال ہم ادب سے نام لیتے ہیں کہ ایک بزرگ ہستی تھے. وہ ان کا ایک گدھا یا کوئی جانور کھو گیا تھا، اس کی تلاش میں وہ نکلے تھے اور ہانکتے ہوئے اور تلاش کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سموئیل علیہ السلام کو خبردار کیا کہ یہ شخص ہے، اسے بادشاہ بنا دو. انہوں نے اسے بلایا، نہلایا دھلایا، تیار کیا اور اس وقت کے مطابق جو بھی رسومات تھی، اسرائیلی روایات میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں وہ نہیں بیان کرنا چاہتا، انہیں بادشاہ مقرر کر دیا. قوم کے لوگوں نے کہا بھی کہ یہ شخص تو ایک غریب آدمی ہے، ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑے عاقل اور دانشمند لوگ موجود ہیں، انہیں کیوں نہیں بادشاہ بنائے گا؟ کہا کہ نہیں، یہ جسم اور قوت کے اعتبار سے تم میں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، اس لیے اللہ نے اسے پسند کیا ہے. بہرحال ان کی سربراہی میں اب اس قوم کو عمالقہ کے ساتھ جہاد کے لیے تیار کیا گیا اور ایک مقابلہ ہوا حضرت طالوت اور جالوت کے درمیان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مشہور دعا پھر یہاں آئی جو آیت نمبر 250 میں جو ہے وہ موجود ہے. اسے پڑھ لیجئے، یہاں سے ہم شروع کر لیتے ہیں. اس سے پہلے دیکھیے، یہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ یہ تمہید ہے اصل میں جو مسلمانوں کے سامنے بطور قصہ رکھی جا رہی ہے غزوہ بدر کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے. مسلمان تعداد میں بھی کم تھے، وسائل میں بھی کم تھے اور قریش ان سے اس وقت کے لحاظ سے بہت آگے تھے. 313 نکل سکے تھے 1000 کے مقابلے میں، 1/3 کے 1 اور 3 کے ریشو تھے. اور وسائل کے اعتبار سے کتنے کم تھے، انشاءاللہ تفصیل ہم سورہ انفال میں پڑھیں گے کہ کیسے حالات تھے جب غزوہ بدر وقوع پذیر ہوا ہے. چنانچہ ان حالات میں یہ ایک چھوٹا لشکر تھا عمالقہ کے بالمقابل اور ڈر رہے تھے کہ کیسے ان کا مقابلہ کریں. تو انہوں نے کہا، یہ آیت نمبر 249 میں آیا، فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ. پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی جو تھے وہ دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے اپنے اس سردار سے طالوت سے کہا، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہ آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے.
ہم نہیں سمجھتے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، تو ان لوگوں نے جو یہ گمان رکھتے تھے، یعنی جو جانتے تھے کہ ایک دن اللہ سے ملنا ہے، اللہ کو بھی چہرہ دکھانا ہے، اس کی عدالت میں بھی کھڑا ہونا ہے، انہوں نے انہیں حوصلہ دیا، ان کا حوصلہ بڑھایا، انہیں کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ یاد رکھو بارہا ایسا ہوا ہے تاریخ انسانی میں کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آیا ہے، یعنی اکثر ہوتا رہا ہے۔ یہ کوئی کہنا چاہیے کہ انہونی بات نہیں ہے، جن میں قوت ایمانی ہے اور واقعتاً وہ اللہ کے لیے کاز آف اللہ، ان دی کاز آف اللہ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔ گنتی تو بہت معمولی شے ہے، اصل میں جنگ کے موقع پر تعداد جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتی، وہ نیت اور حوصلہ وہ اصل میں اہمیت رکھتا ہے، جو پھر کم ہمت لوگوں پر چاہے وہ تعداد میں کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں وہ ان پر غالب آتا ہے۔ تو انہوں نے انہیں حوصلہ دے کر کے جنگ کے لیے تیار کیا، واللہ مع الصابرین، انہیں حوصلہ دیا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، پھر جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پہ نکلے، قالوا، انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے رب ہمارے، ہم پہ صبر کا فیضان کر۔ یہ افرغ جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے، کسی شے کو پورے کا پورا انڈیل دینا، یعنی صبر کی، ہمیں اتنا صبر کی طاقت عطا فرما کہ صبر کی انتہا ہو جائے، وہ صلاحیت اور قوت عطا فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے دشمن کے مقابلے میں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے ہزیمت دی، مار بھگایا کافروں کو، لیکن اللہ کے اذن سے، ان کی کوئی اپنی وہ کمال نہیں تھا، اللہ کے اذن سے فتح و نصرت جو ہے وہ نصیب ہوئی۔ وقتل داؤد جالوتا، اور داؤد نے اس موقع پر جالوت کو قتل کر دیا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، تو ہم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور حکمت سے نوازا، سلطنت بھی دی، حکمت بھی سکھائی، اور جن جن چیزوں کا چاہا علم عطا فرمایا۔ آپ کے شاید علم میں، قرآن مجید میں ہم آگے چل کے پڑھیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے لوہے کو مولڈ کرنا سکھایا تھا۔ اس زمانے میں ٹیکنالوجی جو تھی وہ کسی کے تصور میں بھی نہیں تھی، جس طرح آج ایٹم کی ٹیکنالوجی بڑی قیمتی اور کہیں کہیں ملتی ہے، جدید ترین شے ہے، تو اس زمانے میں لوہے کو استعمال کرنا سیکھا بطور اسلحہ، اور لوہے کو استعمال کرنا سیکھا بطور حفاظت کے۔ سب سے پہلے زرہ جو بنائی حفاظت کے لیے وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائی، لوہے کو کنڈیوں کی شکل میں موڑ کے اور پھر اسے زنجیر کی شکل میں بنا کر کے اس سے زرہ بختر جو ہے وہ بنا۔ تو یہ علم بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق اسرائیلی روایات بتاتے ہیں کہ وہ کوئی اس جنگ میں شامل نہیں تھے، ان کے کوئی بھائی تھے جو اس لشکر میں شامل تھے جو نکلا تھا جالوت کے مقابلے میں، اور جالوت کی صورتحال یہ تھی کہ وہ سر سے پاؤں تک بالکل اس طرح اس نے اپنی حفاظت کی ہوئی تھی کہ اس پہ کوئی شے اثر نہیں کرتی تھی، صرف اس کی 2 آنکھیں جو تھیں وہ ننگی تھی، وہ ان سے دیکھتا تھا۔ یہ اپنی بھیڑ بکریاں جو تھی خاندان کی وہ چرایا کرتے تھے، اور اسی کے دوران میں گھر والوں نے کہا کہ ذرا اپنے بھائی کو کھانا دے آؤ، تو وہ وہاں کھانا دینے کے لیے آئے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو لوگ بڑے پریشان تھے، اور یہ ڈکرا رہا تھا، چیلنج کر رہا تھا لوگوں کو کہ آؤ میرے مقابلے پر نکلو۔ اور ظاہر ہے کہ جب اس قسم کا مقابلہ ہوتا ہے تو نہ جانے کیا کیا لوگ جو ہے مخالف الفاظ استعمال کرتے ہیں، دوسروں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا، یہ غیر مختون، یہ ان کے ہاں ایک گالی ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ مسلمان، اس لیے یہود بھی تو پہلی مسلمان امت تھے نا، تو وہ بھی ختنہ کراتے تھے مسلمانوں کی طرح، تو جو غیر مسلم تھے وہ ختنہ نہیں کرواتے، تو وہ انہیں تانا دیا کرتے تھے، یہ غیر مختون جو ہے وہ ہمارے مقابلے میں یہ کیسے چیلنج کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ بڑا پہلوان بھی ہے، اور یہ شکل تم دیکھ رہے ہو کہ اسے کس طرح ہم قتل کریں۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، میں اس کی خبر لیتا ہوں۔ انہوں نے وہ جو گوپیا ہوتا ہے غلیل کی شکل کا، جو گھما کے پتھر مارتے ہیں عام طور پر چرواہوں کے ہاتھ میں، کیونکہ جنگلی جانوروں کا خطرہ ہوتا ہے کہ آ کے بھیڑ بکریوں پر حملہ نہ کر دیں، تو گوپیے میں ایک باریک پتھر رکھا، اس کی آنکھ کا نشانہ لیا اور گوپیا گھما کے وہ جو پتھر مارا ہے تو جا کر اس کی اس آنکھ میں اس طرح لگا کہ ایک طرف سے لگا دوسری طرف سے پار ہو گیا۔ اس نے جو تڑپنا شروع کیا ہے اسی تڑپ کے ساتھ اس کی جان نکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا، اس کے انجام تک پہنچا دیا، واصل جہنم فرمایا۔ اور اس پہلوان کا گرنا تھا کہ اس لشکر میں جو بھگدڑ مچ گئی، سب میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ جب ان کا لیڈر جو ہے وہ مارا گیا تو پھر ان کے رہنے کا کوئی وہاں جواز موجود نہیں رہا۔ اس پر کہا جاتا ہے کہ حضرت طالوت نے پھر اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام کے نکاح میں دی۔ 16 سال تک حکومت رہی حضرت طالوت کی۔ یہ گویا کہ اسے ہمارے ہاں تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں جو پہلی خلافت راشدہ تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً یہ 1500 سال بعد شروع ہوئی، 1000 قبل مسیح میں۔ 40 برس پھر حکومت رہی حضرت داؤد علیہ السلام کی، اور اس کے فوراً بعد 40 سال ہی حکومت رہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ گویا تقریباً 96 برس، گویا کہ تقریباً 1 صدی کہہ لیں کہ یہ خلافت راشدہ کا بنی اسرائیل کا پہلا دور تھا، عروج کا۔ اس کا تذکرہ آگے آئے گا تفصیل کے ساتھ، سورہ بنی اسرائیل میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ پہلا عروج تھا جو انہیں حاصل ہوا، اور یہ کیونکہ غیب کی خبر ہے، اس وقت عربوں میں تو کسی کو اس قصے کا معلوم نہیں تھا۔ یہود اس طرح کے سوال کیا کرتے تھے کہ بتایا جائے فلاں شے کیا ہے، تو یہاں وہ بات بھی بتا دی گئی کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، یہ اللہ کا اصول ایک بتایا گیا کہ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین جو ہے لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین جو ہے وہ فساد سے بھر جاتی۔ اگر ظالمی ہمیشہ حکومت میں رہتے تو مظلوم تو دنیا میں مارے جاتے۔ اللہ کا یہ نظام ہے کہ پھر وہ انسانوں ہی میں سے ایک گروہ کو اٹھاتا ہے اور ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دیتا ہے، اور دوبارہ زمین پر امن جو ہے وہ ریسٹور ہو جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی جری اٹھتا ہے، دنیا میں بڑے بڑے فرعونہ بھی ہوئے، نماردہ بھی ہوئے، بڑے ظالم لوگ موجود رہے، لیکن وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں ہی کے ہاتھوں سے عذاب کے کوڑے ان پر پڑے، اور اللہ نے اس نظام کو تبدیل کر کے پھر سالے لوگوں کے ہاتھ میں زمام کار دے دی۔ یہ دنیا میں اللہ کی سنت جو ہے وہ پہلے بھی جاری و ساری تھی اور آج بھی موجود ہے۔ ظلم کبھی ہمیشہ نہیں پنپتا، اللہ اس کا انتظام کرتا رہتا ہے تاکہ امن پسند لوگ بھی سکون اور اطمینان سے دنیا میں زندگی گزار سکیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یقیناً اللہ دنیا کے لوگوں پر اس کا یہ بہت بڑا فضل ہے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، حق کے ساتھ سنا رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو رسول بنا کر کے بھیجیں گے، یعنی اس لیے آپ کے ذریعے سے بات سنائی جا رہی ہے کہ آپ ہمارے رسول ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور یقیناً جو رسول ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے مامور ہوتے رہے انہیں ہم نے ایک دوسرے سے بڑھ کے مرتبے عطا فرمائے۔ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ایک کے اوپر مزید کسی کو درجہ جو ہے۔ دیکھیے تفریق بین الرسل یہ کفر ہے، کسی رسول کو ماننا یا کسی کا انکار کرنا یہ تفریق ہے۔ تفریق کا مطلب نا مائنس کر دینا، جمع ہوتی ہے اس میں ایڈ کر دینا۔ نہ تو ہم باہر سے کسی رسول کو ایڈ کر سکتے ہیں، نہ جو اللہ کے رسول ہیں اس میں سے کسی کو مائنس کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں بیچ میں، یہ دونوں جرم ہے۔ ہاں فضیلت قرآن مجید خود ثابت کر رہا ہے کہ فضیلت ہم نے عطا فرمائی ہے مختلف طریقے سے ایک پر دوسرے رسول کو۔ جیسے مثال دے دی گئی کہ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے دی گئی۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور دوسروں کو ہم نے کچھ اور حیثیتوں سے مرتبے عطا فرمائے۔
وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے جو ہے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دیں، ان کے جو حصی معجزات ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کی کوئی مثال دوسری نہیں ملتی، اور روح قدس کے ذریعے سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی مدد بھی فرمائی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو روشن نشانیاں لوگ ان کے ساتھ دیکھ چکے تھے وہ آپس میں جھگڑتے، اختلاف کرتے، لیکن یہ کیوں ہوا؟ وَلَٰكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ مِنْهُ وَمَنْ كَفَرَ، اور یہ ہوتا رہا کہ ان میں اختلافات بھی پیدا ہوئے، ان میں سے ایک گروہ اٹھا جو کہ ایمان لے آیا، اور ایک گروہ وہ بھی تھا جو کفر کی روش پہ اڑ گیا۔ یعنی اختلافات پھر جاری رہے، ان رسولوں کے ہوتے ہوئے بھی، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے روشن ہدایات آنے کے باوجود بھی ایک گروہ دین اور ایمان پر قائم رہا، اور ایک گروہ نے کفر کی روش اختیار کر لی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے نہ لڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اگر اختلافات نہ ہوتے تو ذرا سوچئے، زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اگر کفر موجود نہ ہوتا تو کیسے پتہ چلتا ہے مومن کون ہے، ایمان لانے والا کون ہے، اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے والا کون ہے۔ اس کی سادہ سی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اندھیرا نہ ہوتا تو ہمیں روشنی کی پہچان کیسے ہوتی؟ ہمیشہ روشنی ہی روشنی رہتی۔ روشنی کو ہم پہچانتے ہیں اندھیرے کی تضاد کی بنیاد پر۔ اندھیرا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ سیاہی ہے، اندھیرا ہے، اور روشنی ہے اور نور ہے۔ اسی طرح کفر ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں حق بھی ہے، باطل سامنے ہو تو حق کی پھر پہچان ہوتی ہے، اور حق پہ جو قائم رہنے والے ہیں ان کا امتحان بھی جو ہوتا ہے۔ اب آ رہی ہے وہ آیت جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیدۃ الآیات القرآن۔ آپ کی وہ حدیث بڑی مشہور ہے، کل شیء سنام، ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ایک بلندی، ایک رفعت اور بلندی۔ وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، قرآن کی چوٹی جو ہے، کلائمیکس جو ہے، وہ سورۃ البقرہ ہے۔ اور فرمایا کہ اسی میں فیہ آیتن، جو کہ تمام آیات قرآنی کی سردار ہے، ہی آیت الکرسی، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ قرآن مجید میں یہ دو، ایک سورت ہے ایک آیت ہے۔ سورۃ الاخلاص جو توحید کے موضوع پہ ایک مکمل جامع سورہ ہے۔ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ توحید ذات پہ جو ہے وہ اہم سورہ مبارکہ ہے سورہ اخلاص، لیکن جان لیجئے کہ توحید فی الصفات بھی اس میں موجود ہے، توحید فی الحقوق بھی اس میں موجود ہے۔ بہت جامع سورہ ہے، انشاءاللہ جب ہم پہنچیں گے تفصیل سے اس کے متعلق گفتگو کریں گے، لیکن جو توحید فی الصفات کے معاملے میں قرآن مجید کا جو ذروہ سنام ہے، چوٹی ہے، وہ آیت الکرسی ہے، اور یہ تقریباً 10 جملوں پر مشتمل ہے ایک آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ یہ بالکل وہ انداز ہے جو پہلے ہم 2 مرتبہ پڑھ چکے۔ اسی سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کے متعلق یہ بات آئی تھی کہ اس دن سے ڈرو جس دن نہ تو کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کوئی فدیہ وصول کیا جائے گا، نہ کوئی بیع و شراء ہو سکے گی، نہ کسی مجرم کو کہیں سے مدد مل سکے۔ بڑی کیٹیگوریکلی نفی کر دی گئی کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ مقام ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اب دیکھیے انفاق فی سبیل اللہ کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں از قسم رزق عطا فرمایا۔ اس سے پہلے من قبل ان یاتی یوم، کہ وہ دن آ جائے لا بیع فی، جس دن کوئی آپس میں تجارت نہیں ہوگی۔ تم کہو کہ اللہ میرے پاس اتنی دولت ہے۔ ابھی آخری آیت آپ نے سنی 4 سپارے کی، وہاں فرمایا گیا تھا کہ اگر اس روئے زمین کے برابر بھی سونا دے کر کے کوئی مجرم
چھٹنا چاہے گا، بچنا چاہے گا، تو اس سے وہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب ذرا سوچیے کہ ایسا کون انسان ہوگا جس کے پاس اتنا سونا ہو؟ یہ تو ویسے ہی ناممکن ہے۔ پوری زمین کے حجم جتنا یا وزن جتنا سونا کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ ناممکن بات ہے۔ اور بفرض میں محال ہو بھی تو اللہ نے نفی فرما دی کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی فدیہ دے کر۔ اب یہاں بھی وہ انداز ہے کہ اس دن کوئی بیع و شرا نہیں ہوگی، کوئی سودا بازی نہیں ہو سکے، ولا خلت، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی محبت کا رشتہ کام نہیں آئے گا، ولا شفاعت، اور کوئی سفارش کام نہیں کرے گی، والکافرون ہم الظالمون، جو انکار کریں گے ان کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ یہاں وہ اصطلاحاً کافر نہیں ہے، خطاب دیکھیے کس سے ہے، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے انفاق نہ کیا، ہماری بات نہ مانی، یا کفر کا معنی بات نہ ماننا، اگر ہماری بات نہ مانی تو تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، ہم کتنا خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کی عظمت کے لیے، اللہ کے دین کے قیام کے لیے۔ رزق میں صرف یہ نہیں کہ خرچ پیسے ہی کرنا ہوتا ہے، اللہ نے صلاحیتوں بھی تو دی ہے نا، عقل و فکر بھی دی ہے، فہم و صلاحیت بھی دی ہے، علم بھی عطا فرمایا ہے۔ کتنا اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں اور کتنا دنیا کو کمانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ سارا جائزہ اپنا ہمیں محاسبہ ساتھ ساتھ کرنا چاہیے۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح.